السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو پورا ضرور دیکھیں۔ آج کا ٹاپک ہے صدقہ فطر دینے والے کا اعتبار ہوگا۔ جی ہاں، اس چینل پر رمضان کے مسائل کو آسانی کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صدقہ فطر کی ادائیگی میں اصل دینے والے کی جگہ کا اعتبار ہوگا یا وکیل کی جگہ کا؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ صدقہ فطر کی ادائیگی میں کس کا اعتبار ہے؟ جس کے ذمہ لازم ہے اس کا اعتبار ہے یا کسی اور کا؟ مسئلہ ایک پاکستانی عارضی طور پر یوں کہ میں رہتا ہے، اس کی بیوی بچے پاکستان میں ہیں، وہ پاکستان میں کسی کو وکیل بتاتا ہے۔ جی ہاں، ایک پاکستانی کہاں پر رہتا ہے؟ یو کے میں رہتا ہے، اور وہ کسی کو وکیل بناتا ہے۔ اس کے بیوی بچے کہاں رہتے ہیں؟ پاکستان میں۔ کہ میری اور میرے بیوی بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دو۔ بچے سب اس کے عیال میں ہیں، کچھ عاقل بالغ ہیں اور کچھ نابالغ۔ بالغ اولاد اور بیوی تو صاحب نصاب ہیں، لیکن نابالغ صاحب نصاب نہیں۔ جی ہاں، بیوی اور جو بالغ بچے ہیں وہ صاحب نصاب ہے، اور جو بالغ نہیں ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ تو اس صورت میں یو کے میں صدقہ فطر کی جتنی رقم بنتی ہے اس کا اعتبار ہوگا یا پاکستان میں جتنی رقم بنتی ہے؟ جی ہاں، یو کے اعتبار سے ہوگا یا جتنی رقم بنتی ہے پاکستان کے اعتبار سے اس کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح اگر یہ یو کے میں خود ادا کرتا ہے تو کس جگہ کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ جی ہاں، اگر یو کے میں ادا کرتا ہے تو کس جگہ کا اعتبار ہوگا؟ قیمت یعنی پاکستان کے قیمت کی ادائیگی کرنا پڑے گا یا یو کے اعتبار سے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ صدقہ فطر کی ادائیگی میں اس کا اعتبار ہے جس پر صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے، جس پر صدقہ فطر کرنا لازم ہے۔ پس صورت مسئلہ میں عارضی طور پر یو کے میں رہنے والے پاکستانی کے اپنے صدقہ فطر اور اس کے نابالغ بچوں کے صدقہ فطر میں یو کے کی قیمت کا اعتبار ہے۔ جی ہاں، وہ جو نابالغ بچے پاکستان میں ہیں ان کا اور وہ جو یو کے میں ہیں ان کا، ان دونوں کا وہ جہاں رہتا ہے یو کے میں صدقہ فطر میں یو کے کی قیمت اعتبار ہے۔ جی ہاں، اور اس کی بیوی اور بالغ بچوں کے صدقہ فطر میں پاکستان کی قیمت کا اعتبار ہے، اور جو بالغ ہیں اور جو بیوی ہیں ان کو کہاں کا اعتبار ہوگا؟ پاکستان کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ خواہ خود دیوے، جی ہاں، خود یو کے میں ادا کرے یا پاکستان وغیرہ کسی دوسرے ملک میں رہنے والے کو اپنا وکیل بنائے، کیونکہ نابالغ بچے جو مالک نصاب نہیں ان کا صدقہ فطر خود اسی پر لازم ہے۔ جی ہاں، اسی پر لازم ہے، تو نابالغ بچوں اور اس کے صدقے فطر میں یو کے کا اعتبار ہوگا، اور بیوی اور عاقل بالغ بچوں کا صدقہ فطر خود ان کے اپنے اوپر لازم ہے، اگرچہ بیوی اور عیال میں شامل بچوں کی طرف سے عادتاً اذن ہونے کی وجہ سے ان کا صدقہ فطر بغیر اجازت بھی ادا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پاکستان میں ہے تو ان کے
صدقہ فطر میں پاکستان کا اعتبار ہوگا. جی ہاں، پاکستان میں تو پاکستان کے اعتبار سے صدقہ فطر نکالنا ہوگا. ترجمہ: اور شہری کا حیلہ کہ جب وہ قربانی جلدی کرنا چاہے یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مشابہ ہے، اس اعتبار سے کہ ایام نحر سے پہلے ماں کے ہلاک ہونے سے ساقط ہو جاتا ہے. ترجمہ: اور شہری کا حیلہ کہ جب وہ قربانی جلدی کرنا چاہے یہ ہے کہ وہ قربانی والے جانور کو شہر سے باہر بھیج دے تو اسے فجر طلوع ہوتے ہی ذبح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ کے مشابہ ہے. جی ہاں، یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے مشابہ ہے، اس اعتبار سے کہ ایام نحر سے پہلے مال کے ہلاک ہونے سے ساقط ہو جاتا ہے. جی ہاں، مال کے ہلاک کیا ہوتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے. جیسے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے نصاب کے ہلاک ہونے سے، پس ادائیگی میں محل کے مکان کا اعتبار ہوگا. جی ہاں، محل کے مکان کا کیا ہوگا؟ اعتبار ہوگا، نہ کہ فاعل کے مکان کا. زکوٰۃ پر قیاس کرتے ہوئے پر خلاف صدقہ فطر کے، کیونکہ یوم عید الفطر کی فجر طلوع ہونے کے بعد ماں کے ہلاک ہونے سے یہ ساقط نہیں ہوتا. جی ہاں، مال کے ہلاک ہونے سے یہ ساقط نہیں ہوتا. اس کے تحت بنایا شرح ہدایہ میں ہے. ترجمہ: برخلاف صدقہ فطر کے، اس میں فاعل کے مکان کا اعتبار ہے، اور فاعل سے مراد ادا کرنے والا. فاعل سے مطلب کیا ہے؟ جو ادا کر رہا ہے، ادا کرنے والا ہے، کیونکہ یوم عید الفطر کی طلوع ہونے کے بعد مال کے ہلاک ہونے سے یہ ساقط نہیں ہوتا. جی ہاں، مال ساقط نہیں ہوتا. پس اب جس کے ذمے صدقہ فطر لازم ہے اس کے مکان کا اعتبار ہوگا. جی ہاں، اس کے مکان کا کیا ہوگا؟ اعتبار ہوگا، اور وہ ہے ادا کرنے والا. وہ کون ہے؟ ادا کرنے والا. فتویٰ ہندیہ میں ہے، فطر میں جس کے ذمے لازم ہے اس کے مکان کا اعتبار ہوگا. جی ہاں، فطر کے ذمے جس کے لازم ہے اس کے مکان کا اعتبار ہوگا، نہ کہ اس کے نابالغ اولاد اور اس کے غلاموں کے. جی ہاں، نہ اس کے نابالغ اولاد نہ اس کے غلاموں کے. مکان کا صحیح قول کے مطابق اسی طرح تبیین میں ہے اور اسی پر فتویٰ ہے. اسی طرح مضمرات میں ہے، در مختار میں ہے. ترجمہ: صاحب نصاب آزاد مسلمان پر اپنی طرف سے اور اپنے غیر مالک نصاب چھوٹے بچے کی طرف سے، اور اگر ان کی طرف سے بغیر اجازت کے اس نے ادا کر دیا تو استحسانہ کفایت کر جائے گا کہ عادتاً اجازت ہوتی ہے، یعنی اگر اولاد اس کے عیال میں ہو ورنہ نہیں. بہار شریعت میں ہے، مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچہ کی طرف سے واجب ہے، جبکہ بچہ خود مالک نصاب نہ ہو. واجب ہے جبکہ بچہ خود مالک نصاب نہ ہو. بہار شریعت میں ہے، اپنی عورت اور اولاد عاقل بالغ کا فطرہ اس کے ذمے نہیں، اگرچہ اپاہج ہو. جی ہاں، اگرچہ کیا ہو؟ اپاہج ہو، اگرچہ اس کے نفقات اس کے ذمے ہو.
بہر شریعت میں ہے عورت یا بالغ اولاد کا فطرہ ان کے بغیر اذن ادا کر دیا تو ادا ہو گیا، بشرطیکہ اولاد اس کے عیال میں ہو، یعنی اس کا نفقہ وغیرہ اس کے ذمے ہو۔ فتویٰ فیض الرسول میں ہے، سوال ہوا زید بمبئی میں ہے، زید کہاں ہے؟ بمبئی میں ہے، اور اس کے بچے وطن میں ہیں، اس کے بچے کہاں ہیں؟ وطن میں ہے، تو ان کے صدقہ فطر کے گیہوں کی قیمت وطن کے بھاؤ سے ادا کرے یا بمبئی کے بھاؤ سے، اور زیورات جن کا وہ مالک ہے وہ وطن میں ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں کہاں کا اعتبار ہے؟ جی ہاں، زید کہاں ہے؟ ممبئی میں ہے، اور اس کے بچے وطن میں ہیں، تو کہاں کے اعتبار سے زکوٰۃ دیا جائے گا؟ اس کے جواب میں فرمایا بچے اور زیورات جب کہ وطن میں ہے تو صدقہ فطر کے گیہوں میں بمبئی کی قیمت کا اعتبار کرنا ہوگا اور زیورات میں وطن کی قیمت کا۔ جی ہاں، صدقہ فطر کس کے اعتبار سے ہوگا؟ بمبئی کے قیمت کا اعتبار کرنا ہوگا، اور زیورات وطن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ آپ سبھی کو معلوم ہو گیا ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کریں، کومنٹ کریں۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ صلی اللہ تعالی اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔